فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ 23واں باب واقع کربلا میں بنی ہاشم کی عظیم الشان قربانیاں، اولاد امیر المومنین علیہ السلام کی قربانیاں، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ۔ صفحہ نمبر 468 468۔ شبیر جہانگیر عرصہ رزم گاہ کربلا میں۔ اس وقت جناب نے سیاہی مائل خس کا جبہ دربر اور گلابی رنگ کا عمامہ برسر، چادر رسول بردوش، زرع رسول بربدن اور شمشیر رسول بکف کر رکھی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتل الحسین للمکرم، صفحہ نمبر 395، بحوالہ منتخب الترحی، صفحہ نمبر 315، طبع نجف۔ اور ریشے مبارک پر وسمہ کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل ابن اسیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 295۔ اسی حالت میں قوم اشقیہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور بعض روایات کی بنا پر وہ اشعار پڑھے جن کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار، صفحہ نمبر 203۔ پھر مبارز طلب کیا۔ اب امام حسین نظر بنظر حالات جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جنگ کرنے کے قابل نہ رہے تھے، مگر شجاعت نبویہ، صولت حیدریہ اور ہیبت الہیہ کے مالک امام نے وہ جوہر شجاعت و شہامت دکھائے کہ شجاعان عالم کے جنگی کارنامے ان کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ جو مقابلے میں آیا اسے واصل جہنم کیا، اس طرح ایک جماعت کثیرہ کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتل عوالم، صفحہ نمبر 97، مقتل الحسین الخوارزمی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 33، مقتل للمکرم، صفحہ نمبر 319۔ اب جب کہ مخالف مقابلے میں نکلنے سے پیش و پیش کرنے لگے، کتاب کا حوالہ ہے جلائی العیون، صفحہ نمبر 196، طبع نجف۔ تو امام رجس پڑھتے ہوئے مخالف کے میمنہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس طرح دشمنان خدا اور رسول کے ایک جمع غفیر کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھر میسرہ پر رجس پڑھتے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ اس طرح پھر ایک جماعت کثیرہ کو جہنم رسید کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار، صفحہ نمبر 103، نفس المحموم، صفحہ نمبر 187۔ فرزند حیدر کرار کی بے مثال بہادری کے کارنامے، بعض راویان اخبار حمید بن مسلم۔ کتاب کا حوالہ ارشاد، صفحہ نمبر 264۔ عبداللہ بن عمار بن یغوث۔ کتاب کا حوالہ مقتل الحسین المکرم، صفحہ نمبر 320 کا بیان ہے کہ باخدا میں نے کسی نرغہ عادہ میں گھرے ہوئے شخص کو نہیں دیکھا جس کا سارا گھرانہ آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو اور پھر حسین ایسا شجاع، ثابت قدم، مطمئن اور جری ہو۔ حالت یہ تھی کہ چاروں طرف سے ان پر پیادے حملہ کرتے تھے، مگر جب حسین تلوار سونت کر ان پر جوابی حملہ کرتے تھے تو وہ اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح بھیڑیے کے حملے کے وقت بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کی تعداد 30,000 تھی، مگر جب امام ان پر تابڑ توڑ حملہ کرتے تو ان کے سامنے سے یہ اس طرح بھاگ نکلتے اور ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے، گویا کہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں۔ ہر حملے کے بعد امام اپنے مرکز پر لوٹ آتے اور پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 105۔ بعض روایات میں اس کے ساتھ علی العظیم موجود نہیں ہے۔ امام نے اسی طرح مسلسل کئی حملے کیے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جناب سید محمد بن ابی طالب کے مقتل کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان شدید حملوں میں اسد اللہ الغالب کے فرزند نے 1950 لعینوں کو دارالبوار میں پہنچایا۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 204۔ یہ فوق العادہ شجاعت کا مظاہرہ دلیل امامت ہے۔ فوج کی یہ سراسمزگی اور ابتری دے کر عمر بن سعد نے سپاہیوں کو للکار کر کہا، افسوس ہے تم پر کچھ جانتے بھی ہو کہ تم کس سے جنگ کر رہے ہو۔ یہ انزۂ بطین اور عرب کے سب سے بڑے جنگجو بہادر علی بن ابی طالب کا فرزند ہے، ان پر چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کر دو۔ فوج مخالف میں صرف 4000 تو تیر انداز تھے۔ حکم کا ملنا تھا کہ امام پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ کتاب کا حوالہ بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 204، نفس المحموم صفحہ نمبر 188۔ شمر ذی الجوشن کا خیام امام کو لوٹنے کا ارادہ کرنا۔ اسی اثنا میں شمر بن جوشن فوج کا ایک دستہ لے کر اہل حرم کی غارت گری کے منحوس ارادے سے امام کے خیام کی طرف متوجہ ہوا اور یہ دستہ فوج امام اور ان کے خیام کے درمیان حائل ہو گیا۔ امام نے سپاہ ابن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے آل ابو سفیان کے شیعو، اگر تمہیں مذہب کا خیال اور آخرت کا خوف نہیں، تب بھی اگر تم عرب ہونے کے دعوے دار ہو، اپنی قومی غیرت و حمیت کا ثبوت دو۔ شمر نے کہا، فرزند فاطمہ کیا کہتے ہو؟ غیور عوام نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں اور تم مجھ سے عورتوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں اپنے سرکش گستاخوں کو منع کرو کہ میرے خیام سے تعرض نہ کریں۔ یہ سن کر شمر نے قدرے شرمندہ ہو کر کہا، آپ کا یہ مطالبہ منظور ہے۔ پھر اس نے اس دستہ فوج کو پکار کر کہا، اس شخص امام کے خیام سے دور ہو جاؤ اور خود اس کی طرف متوجہ ہو، مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ کفو کریم ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 204، تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259۔ چنانچہ اس حکم کے بعد تمام فوج امام کی طرف متوجہ ہو گئی اور ہر طرف سے آپ پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش ہونے لگی۔ شدت پیاس سے امام کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ بار بار پانی کا مطالبہ کرتے تھے مگر ظالم استہزاء کرتے تھے اور گستاخانہ جواب دیتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقاتل طالبین صفحہ نمبر 86۔ امام شریعہ فرات کی طرف رخ کرتے، بے حیا فوج سامنے حائل ہو جاتی۔ فوج مخالف کے ٹھٹ بڑھتے چلے آتے تھے مگر یہ امام حسین کی شمشیر خارہ شگاف تھی جو انہیں اناج کے دانوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیتی تھی۔ یہ امام حسین کا ہی حوصلہ تھا کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی اس طرح بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو کبھی کا دل چھوڑ گیا ہوتا۔ نہر فرات پر ساقی کوثر کے فرزند کا قبضہ۔ اثناء جہاد میں ایک ایسا موقع ہے کہ ساقی کوثر کے فرزند نے عور الاسلمی اور عمر بن الحاج الزبیدی نہر فرات کی حفاظتی 4000 فوج کا سردار تھا، پر حملہ کرتے ہوئے اور تمام فوج کو بھگاتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ کر گھوڑا نہر میں ڈال دیا۔ چاہا کہ پانی پئیں مگر ایک ظالم حسین بن تمیم اللعین نے تیر مارا جو آپ کے حلق مبارک میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام نے اپنے ہاتھ نیچے دھرا، دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، بار الہ، میں اس قوم جفاکار کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں جس نے میرا خون بہایا اور مجھے پانی پینے سے روکا۔ کتاب کا حوالہ ہے تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 258۔ بعض روایت میں وارد ہے کہ جب سید الشہداء نے گھوڑا نہر میں ڈال دیا اور گھوڑے نے پانی پینے کے لیے نیچے منہ کیا تو امام نے فرمایا، گھوڑا تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی، باخدا میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پی لے۔ گویا اسب وفادار امام کا کلام سمجھ گیا، اس لیے منہ اوپر اٹھا لیا۔ امام نے فرمایا، تو پانی پی، میں بھی پیتا ہوں۔ پھر پانی کا چلو بھرا، چاہا کہ پئیں کہ اس اثنا میں ایک مکار نے کہا،
ابو عبداللہ آپ پانی پی رہے ہیں اور ادھر آپ کے خیام لوٹے جا رہے ہیں۔ امام نے پانی پھینک دیا اور حملہ کر کے فوجوں کو ہٹاتے ہوئے جب خیام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ خیام صحیح و سالم ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 204، نفس المحموم صفحہ نمبر 188، ناسخ 6 صفحہ نمبر 279، 289، نواسی، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 321 بحوالہ کتاب متعددہ، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 289۔ صفحہ نمبر 472، امام کا دوسری بار اہل حرم کو الوداع کہنا۔ امام علیہ السلام پھر ایک بار خیام میں تشریف لے گئے اور اپنے اہل بیت کو صبر و شکر کی تلقین کی اور اجر و ثواب عظیم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اب تم بلا و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین رکھو کہ خدا تمہارا حافظ و مددگار ہے، وہ تمہیں شر اعداء سے محفوظ رکھے گا، تمہارا انجام بخیر کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو مختلف قسم کے عذاب و عقاب میں مبتلا کرے گا اور تمہیں اس بلا و مصیبت کے عوض مختلف انعام و اکرام سے نوازے گا، پس تم کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جو تمہاری منزلت میں کمی کی موجب ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے جلال العیون صفحہ نمبر 196، نفس المحموم صفحہ نمبر 188، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 322 وغیرہ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام دوبارہ میدان کارزار میں تشریف لائے اور خدا داد شجاعت و شہامت کے جوہر دکھانے شروع کیے اور کشتوں کے پشتے لگانے لگے۔ شمر نے یہ دیکھ کر نئے سرے سے لشکر کو اس طرح سے مرتب کیا کہ پیادوں کے پیچھے سواروں کو کھڑا کر کے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام پر اس قدر تیر برسائے گئے کہ اہل تاریخ کے بیان کے مطابق سار کا کنزغز کہ آپ کا جسم نازنین ساہی کے کانٹوں کی طرح ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد مفید صفحہ نمبر 294۔ ہر طرف سے تیروں کا مینہ برس رہا تھا۔ امام جوابی حملے بھی کرتے جاتے تھے اور یہ بھی فرماتے جاتے تھے، اے رسول کی بری امت، تم نے جناب رسول خدا کے بعد ان کی اطرت طاہرہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ آگاہ ہو کہ تم میرے بعد کسی ایسے بندے خدا کو قتل نہیں کرو گے کہ جس سے کہ تمہیں خوف محسوس ہو، بلکہ میرے عظیم قتل کے بعد تمہیں دوسروں کا قتل آسان معلوم ہوگا۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ خدا مجھے شہادت کے درجہ رفیع پر فائز کرے گا اور پھر تم سے میرے قتل کا اس طرح انتقام لے گا کہ تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ حسین بن مالک سکونی نے بآواز بلند کہا، اے فرزند فاطمہ، خدا کس طرح ہم سے انتقام لے گا؟ امام نے فرمایا، تمہارے درمیان اختلاف اور لڑائی واقع کر کے تمہارے خون بہائے گا اور پھر تم پر دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اس اثنا میں ایک ملعون ابو الحتوف جعفی نے آپ کی پیشانی اقدس پر زبردست تیر مارا، جس کی وجہ سے چہرے انور پر خون بہنے لگا۔ امام علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے یہ سرکش بندے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو انہیں قتل و غارت کر اور روئے زمین پر ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ اور انہیں ہرگز معاف نہ کر۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 324، نفس المحموم صفحہ نمبر 189۔ بعض کتب میں وارد ہے کہ بھائی امام علیہ السلام بڑی دلیری اور جگر کاوی کے ساتھ قومی اشقیہ کا مقابلہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ اب کے بعض حملوں میں مقام ذوالکفیل تک پہنچ گئے، جو اس مقام سے جہاں آپ نے علم نصب کیا ہوا تھا 12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اثنا میں عاطف غیبی کی آواز آئی غیب سے وعدے وفا کرو۔ اس وقت امام علیہ السلام نے تلوار میان میں ڈال لی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، رضن بے قضاء لہ و تسلیماً امرہ۔ کتاب کا حوالہ ہے مواضع حسنہ نقل بالمعانی صفحہ نمبر 104 105 طبع سیوم۔ امام مظلوم کے زخموں کی تعداد۔ ظالموں نے یہ کیفیت دیکھ کر اور بھی شدید حملے کر کے امام کو بالکل گھائل کر دیا۔
آقا مظلوم کا جسم میں مقدس زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ باروایتیں 72 اور باروایتیں 33 نیزوں کے اور 24 تلوار کے، باروایتیں کچھ اوپر 300، باروایتیں 360 اور ایک روایت کے مطابق 1950 زخم تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 189، واقع ایام محرم صفحہ نمبر 552۔ ہماری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ حد بندی صحیح نہیں ہے، جبکہ ایک ایک زخم میں کئی زخم موجود تھے، تو اس صورت میں کون صحیح اندازہ لگا سکتا ہے کہ زخموں کی اصل تعداد کس قدر تھی؟ ارباب مقاتل کا بیان ہے کہ خون کے بکثرت بہہ جانے کی وجہ سے امام عالی مقام پر ضعف و نقاہت کا غلبہ تھا، بدن زخموں سے نڈھال ہو گیا تھا، قدرے سستا رہے تھے کہ اچانک ایک شقی نے پیشانی اقدس پر پتھر مارا جس کی وجہ سے خون نکلا۔ امام عالی مقام نے کرتے کا دامن اٹھایا تاکہ خون کو پہنچے کہ اس اثنا میں ایک سہ شعبہ نوکدار تیر فراٹے لیتا ہوا آیا اور جناب کے سینے بے کینہ میں پیوست ہو گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ امام نے پڑھا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا بار الہ، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں کہ اس وقت تمام روئے زمین پر اس کے سوا اور کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ تیر سہ شعبہ اور سینہ بے کینہ کے آر پار ہو گیا تھا، اس لیے امام نے ہر چند کوشش کی مگر سامنے کی طرف سے تیر کو نہ کھینچ سکے، اس لیے جھک کر پشت کی طرف سے کھینچا، پر نالے کی طرح جوش مار کر خون نکلا۔ امام نے نیچے ہاتھ رکھ لیا، جب چلو لبریز ہو گیا تو آسمان کی طرف پھینک دیا مگر ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا، پھر دوبارہ نیچے رکھا، جب بھر گیا تو اپنے سر و ریش مبارک پر مل کر فرمایا میں اسی طرح اپنے خون کا ایک خضاب لگا کر اپنے جد نامدار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور جا کر عرض کروں گا یا رسول اللہ مجھے فلاں و فلاں نے شہید کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 190، بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 204، مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 وغیرہ۔ اسی اثنا میں صالح بن وہب مزنی نے آپ کی پشت مبارک پر اس زور سے نیزہ مارا کہ آپ زین پر سنبھل نہ سکے، بلکہ بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ پڑھتے ہوئے زین فرش سے زمین کے فرش پر داہنے رخسار کے بل تشریف لائے۔ کتاب کا حوالہ نفس المحموم صفحہ نمبر 192 وغیرہ۔ بعض آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام زمین پر گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے جہاں پہل گرے تھے وہ مقتل گاہ سے فاصلے پر تھی، پھر افتاں خزاں موجودہ مقام تک پہنچے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چند قدم چلتے پھر منہ کے بل گر پڑتے۔ نفس المحموم صفحہ نمبر 193، تبری جلد نمبر 6۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ بار بار کا گرنا ضعف کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت اٹھ کر چند قدم چلتے تو کوئی شقی نیزہ مارتے اور کوئی تلوار اور حضرت گر پڑتے۔ کتاب کا حوالہ ہے موعظہ حسنہ صفحہ نمبر 168 طبع سوم۔ اس اثنا میں حسین بن نمیر تمیر ملون نے دہن اقدس میں تیر مارا، ابو ایوب غنوی لعین نے حلق میں تیر مارا اور زرع بن شریک لعین نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا۔ ایک دوسرے ملون نے دائیں شانے پر تلوار ماری اور سنان بن انس نقی لعین نے آپ کی ہنسلی کی ہڈی میں نیزہ مارا جس سے آپ منہ کے بل گر پڑے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور حلق سے تیر کھینچا۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 205، نفس المحموم صفحہ نمبر 193، مقتل الحسین للمکرم صفحہ نمبر 329 وغیرہ۔ اس وقت دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، امام کو شہید کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پسرے ساتھ پاس کھڑا تھا زینب عالیہ کی بیتابی۔ یہ دردناک اور ہوشربا منظر دیکھ کر عقیلہ قریش جناب زینب عالیہ خیمے کے دروازے تلہ زینبیہ پہ آ گئیں اور صدائے نالہ و شیون بلند کی اور شدت درد و کرب سے بے چین ہو کر کہنا شروع کیا، ہائے بھائی، ہائے سردار، ہائے اہل بیت، اے کاش آج آسمان
زمین پر گر پڑتا، اور اے کاش پہاڑ زمین پر گر کر پارا پارا ہو جاتے۔ کتاب کا حوالہ ہے بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 205، واقع صفحہ نمبر 557۔ پھر بے تابانہ انداز میں عمر بن سعد لعین کو خطاب کر کے فرمایا، اے پسرے سعد، تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ عمر لعین نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس وقت آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر جاری تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295، نفس صفحہ نمبر 192 وغیرہ۔ پھر بی بی نے تمام فوج مخالف کو مخاطب کر کے فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ بی بی کی اس داد و فریاد پر کسی بھی شقی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 264، نفس المحموم صفحہ نمبر 192، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 293، بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 205 وغیرہ۔ ہائے افسوس، بی بی کی یہ کوشش برابر نہ ہوئی اور وہ اپنے بھائی کی جان نہ بچا سکی۔ امام نہایت مجروح اس خستہ حالت میں خاک پر تشریف فرما تھے کہ مالک بن نصر کندی لعین نے آگے بڑھ کر امام پر سب و شتم کیا اور پھر سر اقدس پر تلوار ماری، جس سے امامے کے نیچے جو ٹوپی تھی وہ کٹ گئی اور سر مبارک بھی شگافتہ ہو گیا۔ ٹوپی خون سے بھر گئی۔ امام نے وہ ٹوپی اتار دی، سر پر پٹی باندھی، ظالم سے فرمایا، تجھے کبھی اس دائیں ہاتھ سے کھانا بلکہ پینا بھی نصیب نہ ہو، اور خدا تیرا حشر ظالموں کے ساتھ کرے۔ امام کی اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس ظالم کے دونوں ہاتھ سردیوں میں چوپے خشک کی طرح ہو جاتے تھے اور گرمیوں میں ان سے خون اور پیپ بہتی تھی، یہاں تک کہ اسی حالت میں فقر و فلاقت میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ کمکام ذخار صفحہ نمبر 382، بحار الانوار صفحہ نمبر 201۔ امام کو زین عصب سے فرش پر آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دشمن چاہتا تو آپ کو بہت پہلے شہید کر ڈالتا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ عظیم کوئی اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 وغیرہ۔ آخر کار شمر لعین نے للکار کر کہا، کیا انتظار ہے؟ ان کا کام جلد تمام کرو۔ خولی بن یزید الصبی لعین آگے بڑھا، مگر وہ لرزہ براندام ہو کر واپس مڑ گیا۔ شمر لعین نے غصے سے کہا، خدا تیرے بازو کو شل کرے، کانپتا کیوں ہے؟ اس کے بعد یہ ملعون خود آگے بڑھا اور ناقابل بیان گستاخانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ ملعون مبروس تھا۔ جناب سید الشہداء نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدا اور رسول نے سچ فرمایا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ بہرحال اس شقی ازلی نے کند تلوار کی 12 ضربات سے خامس آل ابا نواسے رسول خدا جناب سید الشہداء علیہ السلام کا پس گردن سے سر اقدس تن اتھر سے جدا کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول العوالم صفحہ نمبر 100، مقتول الخوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73، مقتول المکرم صفحہ نمبر 333، بحار الانوار کمکام ذخار ارشاد شیخ مفید امالی شیخ صدوق مقتل ابن نما تاریخ طبری تاریخ کامل ناسخ التواریخ نفس المحموم وغیرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ايا منقلبون۔ تاریخ عالم کا یہ عدیم النظیر واقعہ 10 محرم حرام سن 61 ہجری بروز جمعہ واقع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 41 کا اختتام کرتے ہیں اور یہیں پہ کتاب کے باب نمبر 23 کا بھی اختتام ہوتا ہے۔